अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत 74। फलयुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुनिया बिल आखिरह। फलयुक़ातिल, बस चाहिए कि जंग करे, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लज़ीना, वो जो, यशरून, खरीद बेचते हैं या बेच देते हैं, अल हयातद दुनिया, दुनिया की जिंदगी को, बिल आखिरह, बदले आखिरत के। वमन युकातिल, और जो कोई जंग करे, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, फयुक्तल, फिर वो कत्ल कर दिया जाए, औ यगलिब, या वो गालिब आ जाए, फसौफा, तो अनकरीब, नुतीही, हम देंगे उसे, अजरन अज़ीमा, अजर बहुत बड़ा। तो अब जो बात हो रही है इन आयतों में, अब इस आयत में अहले ईमान की बात हो रही है, ठीक है, कि अहले ईमान जो हैं उनको क्या बताया जा रहा है कि वो अहले ईमान जो हैं जब जंग में जाते हैं तो उनको चाहिए कि वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या करें, बस चाहिए कि जंग करें अल्लाह ताला के रास्ते में, यानी कि वो सिर्फ अल्लाह की खातिर लड़ें। और देखें, जिहाद जो होता है उसका मेनली मकसद क्या होता है, जिहाद होती ही अल्लाह के राह में है ना, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के कलिमे की सरबुलंदी के लिए। उसका क्या मकसद होना चाहिए, दुनिया के कोई फायदा नहीं, कोई माल नहीं, कोई माले गनीमत हासिल करना नहीं, कोई शोहरत नहीं, कोई नामवरी नहीं, ये सब मकसूद नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए होता है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार पूछा गया कि एक आदमी तो लड़ता है अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, और दूसरा लड़ता है अपनी कौम कबीले की खातिर, और तीसरा वाला जो है वो लड़ता है माले माले गनीमत पाने के लिए। तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा अल्लाह ताला की राह में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ातला मन क़ातला लितकूना कलिमतुल्लाहि हियल उलिया फहुवा फी सबीलिल्लाह। यानी जो सिर्फ इसलिए जंग करे ताकि अल्लाह ताला का कलीमा सरबुलंद हो, तो वो ही अल्लाह ताला के रास्ते में है, बाकी लोग नहीं है, ठीक है। और देखें अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ने वाले लोग कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, आयत में बताया, अल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुनिया बिल आखिरा। वो कौन होते हैं, वो जो बेच देते हैं दुनिया की जिंदगी को बदले आखिरत के। ऐसे लोग क्या है, वो अपनी दुनिया की रौनकें, जो सजे धजे घर हैं उनके, फलते फूलते कारोबार हैं, दुनिया की जो राहतें, आराम, नेमतें सब मिली हुई हैं, वो क्या करते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। किसके लिए, अल्लाह ताला की रजा पाने के लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए, जन्नत पाने के लिए। उनके लिए दुनिया की कोई हैसियत नहीं होती, उनकी नजरें तो बस आखिरत पर होती हैं। हम्म और सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने बयान किया है, वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील। दुनिया की जिंदगी तो आखिरत के बदले में बहुत थोड़ी है, कोई हैसियत ही नहीं है उस दुनिया की। तो एक तो मायना इसका ये है, अल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुनिया बिल आखिरा, कि एक मायना मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये है कि जो जंग करने जाते हैं अल्लाह के रास्ते में, वो लोग क्या हैं, वो दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले में बेच डालते हैं। और दूसरा मायना भी किया गया है इसका कि बस जंग करें अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से जो कि खरीदते हैं दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले में। एक्चुअली ये यशरूना जो वर्ड है ना, ये अरबिक में इसका मायना दोनों तरह से आता है, बेचने के लिए भी आता है और खरीदने के लिए भी आता है। तो दूसरा मायना इसमें ये किया गया है कि बस चाहिए कि ईमान वाले जो हैं वो अल्लाह के रास्ते में जंग करें, और किन लोगों से जंग करें, उन लोगों से जंग करें जो कि दुनिया की जिंदगी को तो खरीद लेते हैं और अपनी आखिरत को के बदले में दुनिया की जिंदगी को ले लेते हैं, जो यानी कि जैसे कि कुफार हैं, मुशरिकीन हैं, ये सब, ठीक है। तो दूसरा मतलब ये आया। अब आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वमन युकातिल फी सबीलिल्लाहि फयुक्तल औ यगलिब फसौफा नूतीही अजरन अजीमा। अब बताया जा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो भी अल्लाह ताला की राह में जंग करता है और वो कत्ल कर दिया जाता है, यानी कि या तो शहीद हो जाता है, या गलिब, वो गालिब आ जाए, या फिर यानी कि उसको फतह मिल जाए, नुसरत मिल जाए, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि अनकरीब हम देंगे उनको बहुत बड़ा अजर।
اب دیکھیں، اب یہاں پہ پھر سے تاکید کی گئی ہے، فی سبیل اللہ، جنگ جو ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں ہونی چاہیے، یہ شرط ہے۔ اجر تبھی ملے گا جب اللہ کی راہ میں ہے، نیت جو ہے اللہ کی راہ، اللہ کے لیے ہے، اور اس جنگ کو کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جو نکلا ہے انسان، اگر وہ قتل کر دیا جائے یا دشمن اس پر غالب آ جائے اور اس کو نقصان پہنچا دے، اس کا سامان وغیرہ چھین لے، یا تو پھر ایسے انسان کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اجر عظیم دیں گے۔ کیسے کیسے اجر عظیم ہوتا ہے ایسے انسانوں کے لیے جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے قتل کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ شہید ہوتے ہیں نا، اور ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، شہید کے جسم سے خون کا جیسے ہی پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے نا، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کی روح کو فوری طور پر جو ہے جنت میں داخلہ مل جاتا ہے، سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں کھاتے پھرتے رہتے ہیں، جنت کے باغات سے، پھلوں سے، ہے نا، تو اجرا عظیمہ۔ اور دوسری طرف اور کیا بتایا جا رہا ہے، اگر وہ دشمن پر غلبہ پا لیتے ہیں، فتح مل جاتی ہے، تب بھی ان کے وہ کیا ہے، وہ اجر کے ساتھ لوٹتے ہیں، بڑے اجر کے ساتھ لوٹتا ہے، اس کو اجر بھی ملتا ہے اور ساتھ میں مال غنیمت وغیرہ بھی مل جاتا ہے نا۔ تو صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، اس میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضمانت دیتا ہے، اس شخص کی ضمانت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کی راہ میں جہاد میں نکلتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ میں نکلنے والا کون ہے، یعنی کہ نیت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ پھر اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو اسے جنت میں داخل کرے گا، یا اس کے حاصل کردہ اجر و ثواب کے ساتھ اور مالی غنیمت کے ساتھ اس کے گھر کی طرف لوٹائے گا جس سے نکل کر وہ میدان جنگ میں گیا تھا۔ کیا سمجھ آیا؟ شہید ہوا تو فوراً جنت میں داخلہ، اور اگر غلبہ پا گیا تو کیا مل رہا ہے، تب بھی اس کو اجر اس کا محفوظ ہے اور ساتھ میں مال غنیمت بھی مل رہا ہے، اور اگر غلبہ بھی نہیں ہوا اور وہ مان لو شکست بھی کھا گیا دشمن سے، تب بھی اس کو جو ہے اجر تو ملے گا ہی ملے گا، ٹھیک ہے، تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اجر ہی اجر ہے، ٹھیک ہے۔ چلے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، 75۔ وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، نہیں تم جنگ کرتے اللہ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، والمستضعفین حالانکہ جو کمزور ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچوں میں سے، الذین وہ جو، یقولون وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال ہمیں، من هذه القریہ اس بستی سے، الظالمی اہلها ظالم ہے رہنے والے اس کے، واجعل لنا اور بنا دے ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، ولیہ کوئی حمایتی، واجعل لنا اور بنا دے ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، نصیرا کوئی مددگار۔ اب دیکھیں، جہاد بیسیکلی، جہاد جو ہے اسلام کی چوٹی ہے، اور اس فریضے پر اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے پچھلی آیت میں بھی اور اس میں بھی، اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے مقاصد بیان بھی کیے ہیں اس آیت میں۔ بیسیکلی ہمیں مقصد پتا چل رہے ہیں کہ جہاد جو ہے کیوں ہونی چاہیے، ہے نا، ایک تو دین کی سربلندی، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور دوسرا مقصد ہے جو دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے ان دین پر، اسلام پر آنے کی وجہ سے، اس ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہے تمہیں کہ تم جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، ایک فریضہ تم پر لاگو ہو گیا، تم پھر بھی جنگ کے لیے نہیں نکلتے، اور جبکہ بتا بھی دیا کہ اس کا اتنا بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے، اس کے بدلے میں پھر بھی تم جنگ کے لیے نہیں نکلتے، کیوں نہیں نکلتے؟ ابھارا جا رہا ہے جنگ کے لیے، کیوں تم جنگ نہیں کرتے؟ جبکہ کیا ہو رہا ہے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، جبکہ یہ جو کمزور لوگ ہیں جن کو کمزور بنا دیا گیا، والمستضعفین کمزور بنائے گئے، مطلب ان کو کمزور کر دیا گیا ہے، کمزور بنا دیے گئے، کیسے؟ اب بیسیکلی جو مشرکین مکہ جو تھے نا، جو ظلم و ستم ڈھا رہے تھے مسلمانوں پر، چڑھے بیٹھے تھے، ہے نا،
उनके इस्लाम लाने की वजह से। हिजरत से पहले भी मदीना हिजरत से पहले भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, और जो हिजरत कर गए उसके बाद भी कुछ लोग जो मक्का में रह गए उन पर और जुल्म सितम बढ़ता गया, और ज्यादा जुल्म सितम हो रहा था। तो जो लोग हिजरत नहीं कर सके, उनके पास असबाब नहीं थे या और किसी वजह से, तो ये काफिर मुशरिकीन का उन पर जो गलबा था, जो जुल्म सितम ये कर रहे थे, उसकी वजह से, है ना, तो ये कमजोर बना दिए गए, इसलिए ये वर्ड आया वल मुस्तदअफीना। तो ये कमजोर लोग मिनर रिजाली, मर्दों में से मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, और वो क्या है, वो दुआएं मांग रहे हैं। हम्म वो दुआएं मांग रहे हैं कि ए हमारे रब, हमें जो है इस बस्ती से निकाल। कौन सी बस्ती? मक्का, है ना, हमें मक्का से निकाल, जिसके रहने वाले जालिम हैं। कौन है इसके रहने वाले जालिम? जो मुशरिकीन है मक्का हैं, उनकी बात हो रही है। हम्म तो हमें इस बस्ती से निकाल, मक्का से निकाल, जिसके रहने वाले ये मुशरिकीन मक्का जो हैं, जो हम पर जुल्म कर रहे हैं, जो जालिम हैं, इनसे हमें निकाल दे। और क्या करते, और क्या दुआ है उनकी? और हमारे लिए अपने पास से, यानी कि अपने खास फजल से, अपने हुक्म से हमारे लिए कोई हिमायती बना दे, वली। वलिया, वली किसे कहते हैं? जो मुख्तलिफ कामों का जिम्मेदार हो, मामलात को हैंडल करना जो अच्छे से जानता हो, जो फायदा पहुंचा सके। तो हमारे लिए अपने पास से कोई हिमायती बना दे, और हमारे लिए कोई मददगार बना दे। नसीरा, हिमायती बना दे, और नसीरा, मददगार, हमारा दिफा करने वाला बना दे। ठीक है। तो अल्लाह ताला इन्हें, इन कमजोर लोगों के फरियादें बताकर, इन कमजोर लोगों का हाल बयान करके मजीद उभारा जंग के लिए, कि क्यों फिर भी तुम अल्लाह के रास्ते में किताल के लिए नहीं निकलते? इन कमजोरों की मदद करने क्यों नहीं निकलते? इन पर इतने जुल्म सितम हो रहे हैं, तुम देख रहे हो, और फिर भी तुम नहीं निकलते, क्यों नहीं निकलते? उभारा जा रहा है। देखिए, अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है ना। वो चाहे तो अपने लौ लश्कर भेज कर जो भी हैं इन कमजोरों की मदद वो करा सकता है। जैसे कि पिछले कौमों की भी तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की थी और जालिमों को तबाह किया था ना। कौम नूह को देख लीजिए, जालिमों को तूफान में जो है गर्क कर दिया। इसी तरह कौम आद आंधियों से बर्बाद की गई। फिरौन और उसका लश्कर जो है उसको समुद्र में डुबो दिया गया। इसी तरह अल्लाह ताला के खास मदद ईमान वालों के लिए आती रही पिछली कौमों के मुसलमानों पे। लेकिन इस उम्मत के लोगों की खास मदद अल्लाह ताला बंदों से करवाना चाहता है, अहले ईमान से करवाना चाहता है। ईमान वालों के जरिए ही इस जुल्म को मिटवाना चाहता है अल्लाह ताला, और इस दीन को गालिब करवाना चाहता है। हम्म और देखें, इस आयत के हवाले से इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और मेरी वालिदा उन मुस्तदअफीन में से थी, उन कमजोर बनाए हुए लोगों मुसलमानों में से थी जिनका इस आयत में जिक्र है। क्यों? क्योंकि इब्ने अब्बास उस वक्त छोटे बच्चे थे, और उनकी माँ भी कमजोर थी, और उनके लिए हिजरत करना मुमकिन नहीं था। ठीक है। तो जो मक्का में जो कमजोर लोग हैं, वो जुल्म से दबे हुए हैं ना, जुल्म किए जा रहे हैं उन पे, ये मुशरिकीन मक्का, और वो दुआएं कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं अल्लाह ताला के सामने, फरियादें कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने भी उनकी दुआएं सुनी, अल्लाह ताला ने उनकी पुकार सुन ली, और सुनकर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की, जिसमें फिर मुसलमानों को जंग के लिए उभारा गया, ताकि वो जाएं और अपने साथियों को जुल्म से छुटकारा दिलाएं। नेक्स्ट आयत देखते हैं, आयत नंबर 76। अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, वो जो ईमान लाए, वो तो जंग करते हैं अल्लाह के रास्ते में। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो जिन्होंने कुफ्र किया, युक़ातिलूना फ़ी सबीलित तागूत, वो जंग करते हैं तागूत के रास्ते में। फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान, बस जंग करो दोस्तों से शैतान के। इन्न कैद अश-शैतानी कान दईफा, बेशक चाल शैतान की है बहुत कमजोर। अब यहाँ भी जो है किताल का मकसद बताया कि ईमान वाले अल्लाह के रास्ते में जंग करते हैं, अल्लाह की खातिर जंग करते हैं। वो इसलिए जंग नहीं करते ईमान वाले लोग ताकि जो है किसी इलाके पर कब्जा कर ले, किसी इलाके पर जाकर उसके रिसोर्सेज को हत्या लें, माले गनीमत पा लें, इसलिए नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि उनकी कौम का नाम रोशन हो या पूरी दुनिया पर उनकी कुव्वत छा जाए, इसलिए नहीं करते ईमान वाले। बल्कि देखें, आप दुनिया की तारीख पढ़ लें, हर जमाने में जंगें होती रहीं,
لیکن غور کریں کہ وہ جنگیں کیوں ہوئی تھیں. وہ صرف دنیاوی فائدوں کے لیے جنگ ہوتی تھی. لیکن اسلام میں اس کے لیے جنگ نہیں بتائی. اسلام میں جنگ کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا نام بلند ہو، علماء کا کلمہ بلند ہو، اور دوسرا لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے جہاں پر بھی دین کی وجہ سے ان کو ستایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل مقصد ہے ایمان والوں کا جنگ کے لیے. تو ایمان والے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں فی سبیل اللہ جنگ کرتے ہیں، ان مقصد کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. لیکن والذین کفروا، جو کفر کرنے والے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. یقاتلون فی سبیل الطاغوت. تو جنگ کرنے والے دو طرح کے لوگ ہو گئے. ایک ایمان والے جو اللہ تعالیٰ کی لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر جنگ کرتے ہیں، اور اس میں دیکھیں کون تھے وہ؟ جیسے مدینہ خاطر جنگ کرنے والے تھے، ہے نا. اور دوسری طرف دیکھیں کفر کرنے والے جو شیطان کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. اور اس میں کون ہو گئے؟ یہ مکہ کے مشرکین جو کس لیے جنگ کر رہے تھے؟ جو کفر کے غلبے کے لیے، باطل کو پھیلانے کے لیے، جو اپنے قبیلے کی خاطر، اپنے سرداروں کی خاطر، اپنے نام کی خاطر جنگ کر رہے تھے. تو یہ دوسری طرح کے ہو گئے کفر کرنے والے. اور طاغوت آپ دیکھ چکے ہیں، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت شیطان کو کہتے ہیں نا. ہر سرکش قوت اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. تو یہاں طاغوت سے کیا مراد ہے؟ یہ مشرکین مکہ کے جو سردار قریش ہے نا، ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو اکساتے ہیں اور انہی کی خاطر پھر لوگ جو ہیں جنگ کے میدان میں کود پڑتے ہیں. تو یہ طاغوت ہو گئے مشرکین مکہ کے جو سردار ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، بس جنگ کرو شیطان کے دوستوں سے. یہ جو قریش کے جو سردار ہیں، ان کافروں کو جو ہے شیطان کا دوست کہا گیا کہ ان سے جنگ کرو. اور ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک چال شیطان کی بہت کمزور ہے. یہاں جو ہے مومنوں کو ان کے دشمن کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دشمن کی چالیں جو تمہیں نظر آتی ہیں کہ بہت ہی یہ دشمن ہم پر غالب آنے والا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی چالیں تو بڑی کمزور ہیں. ظاہری طور پر کتنے بھی ان کے لو لشکر ہمیں جو ہے بڑے نظر آ رہے ہیں، کتنے بھی جو ان کے پاس ٹیکنالوجیاں ہیں، پر ہیں وہ پھر بھی کمزور. کیوں کمزور ہیں؟ کیونکہ وہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ ان کے مقابلے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے، رب العالمین کی طاقت ہے نا. اور یہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ دینے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کا ساتھ دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد تو ایمان والوں کے ساتھ ہے، ان طاغوت کے راستے میں لڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہے. تو ان کی چالیں تو کمزور ہیں. اس لیے اے ایمان والوں پریشان نہ ہو، مقابلے کے لیے نکلو، مقابلہ کرو، یہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آیت 77 پر آ جائیے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا؟ الی الذین، طرف ان کے، قیل لهم، کہا گیا جنہیں، کفو، روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ. فَلَمَّا، پھر جب، کُتِبَ عَلَيْهِمْ، فرض کیا گیا ان پر، القتال، جنگ کرنا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ، تو ایک گروہ کے لوگ ان میں سے، یخشونا، وہ ڈر رہے تھے لوگوں سے، الناس، لوگوں سے، كَخَشْيَةِ اللَّهِ، جیسے کہ ڈرنا اللہ تعالیٰ سے، او اشد خشیہ، یا زیادہ شدید ڈرنا. وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبتا، کیوں تو نے فرض کیا، علینا، ہم پر، القتال، جنگ کرنا، لولا اخرتنا، کیوں نہ تو نے مہلت دی ہمیں، الی اجل قریب، ایک مدت تک قریب کی. قل، کہہ دیجئے، متاع الدنیا، فائدہ دنیا کا، قلیل، بہت تھوڑا ہے، والآخرت، اور آخرت، خیر، بہتر ہے، لمن اتقا، اس کے لیے جو تقوی کرے، ولا تظلمون فتیلا، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے برابر بھی. اب پہلے اس آیت کا تھوڑا سا شان نزول دیکھتے ہیں. اب مکہ میں دیکھیں جب مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، آپ سیرت میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ کس کس طرح سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، کس کس طرح سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، ایموشنلی بھی، فزیکلی بھی، ہر طرح سے ظلم و ستم کیا جاتا تھا وہاں پہ، ہے نا. تو اس وقت کیا ہوتا تھا، بعض صحابہ اکرام جو ہے
ان سب سے پریشان ہو کے جوش میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اجازت طلب کرتے کہ وہ ان کو اجازت دی جائے کہ ان مشرک کے ساتھ لڑیں وہ اور اپنے ظلم کا بدلہ لیں. لیکن اس پر ان کو کیا کہا گیا؟ اس پر ان کو کہا گیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ابھی جنگ نہیں کرنی، ابھی وقت نہیں آیا ہے. اور ایسا کیوں کہا گیا؟ قیل لہم کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کیونکہ اس کی پیچھے بھی حکمت تھی. ایک تو دیکھیں بیت اللہ جو ہے، کعبہ شریف بیت اللہ، وہ حرم ہے نا، وہ مقدس جگہ ہے، وہاں لڑائی کی اجازت نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے، حرم کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے منع کیا گیا ایک تو ابھی فی الحال. اور دوسری چیز کیا تھی، ابھی جو مسلمان تھے وہاں ایک تو تعداد میں بہت کم تھے، ہے نا، اور ابھی ان کی کوئی طاقت تھی نہیں، قوت تھی نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی کوئی تیاری تھی جس سے جو ہے وہ ظلم کا مقابلہ کر پاتے، بہت ہی کمزور تھے ابھی. تو اس وجہ سے ابھی رکنے کو کہا گیا کہ ابھی جنگ نہیں کرنا ہے، بلکہ ابھی کیا کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے. ابھی کیا کرنا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ ابھی جو ہے تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ کرنے کو کہا گیا کہ ابھی جنگ کرنے کی بجائے دوسری دو چیزیں ہیں ان کی طرف دھیان دو پہلے. اور وہ جو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تو نماز ہے. نماز کیا ہے؟ نماز تو انسان کی جو ہے خاص ذاتی عبادت ہوتی ہے، جس میں بندے کا اپنے رب کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہوتا، بس بندہ اور رب. اور نماز جو ہے مطلب یہ تربیت کرتی ہے انسان کی، ہے نا. نماز انسان کو ڈسپلن سکھاتی ہے نا، صف بندی سکھاتی ہے، اکٹھے ہو کے کیسے کام کرنا ہے یہ سکھاتی ہے، ایک امام کو فالو کرنا سکھاتی ہے. اور جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں بھی جو ہے لیڈر کو فالو کرنا ہوتا ہے اور ڈسپلن میں رہنا ہوتا ہے. تو پہلے بیسک تربیت نماز سے پہلے اپنی تربیت کرنی ہے، کروائی اللہ تعالیٰ نے کہ نماز کے تھرو اپنی تربیت کرو. اور دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرو. حالانکہ دیکھیں ابھی مکہ کی بات ہو رہی ہے، مکہ کے لوگ، ابھی مکہ میں زکوٰۃ کی اس طرح فرضیت نہیں آئی تھی. مدینہ میں جا کے جو ہے یہ سارے جو زکوٰۃ کے احکامات تھے کہ کتنا نصاب ہے کیا ہے، وہ سب مدینہ میں نازل ہوا تھا. تو لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ حکم یہاں لوگوں کی عام خیر خواہی کا ہے کہ صدقہ خیرات کی طرف جو ہے ان کو ابھارا جا رہا ہے. اور یہ تربیت کا حصہ کہ کیا کرنا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، اور دوسرا بندوں کے ساتھ بھی تعلق مضبوط کرو، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان کی تربیت کے لیے. خود کا پہلے تزکیہ کرو، جب یہ چیزوں پہ مضبوط ہو جاؤ گے، ایمان مضبوط ہو جائے گا، تب جا کے تم جنگ کرنے کے قابل ہوگے. ٹھیک ہے، تو پہلے ان دو کاموں کی طرف دھیان دینے کو کہا گیا، نماز اور زکوٰۃ. اور یہ جو آیت ہے تو روایت میں آتا ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب مکہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے تو عبد الرحمن بن عوف اور ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مشرک تھے تو ہم عزت والے تھے، اب جب ایمان لائے ہیں تو ذلیل ہو گئے. مطلب ان کا کیا اشارہ تھا کہ جب ہم اسلام سے پہلے کی حالت میں تھے تو ہم اپنا دفاع کرنا جانتے تھے، لیکن اب ہم اپنا دفاع نہیں کر رہے. یعنی کہ بیسیکلی وہ اس ظلم کے خلاف لڑنے کی اجازت مانگ رہے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جنگ نہ کرو. تو اس وقت تو منع ہو گیا. لیکن جب مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے تو پھر جنگ کا حکم آ گیا بعد میں. تو کیا ہوا جب جنگ کا حکم آ گیا؟ فلما کتب علیہم القتال، تو جب فرض کر دیا گیا ان پر جنگ کرنا، کتب علیہ، یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا، کتب علیہ فرض کرنا. تو جب ان پر فرض کر دیا گیا جنگ کرنا تو کیا ہوا؟ پھر ایک گروہ کے جو لوگ تھے ان میں سے وہ ڈرنے لگے، وہ لوگوں سے ہی ڈرنے لگے. یخشون الناس، وہ ڈر رہے تھے لوگوں سے. اور کیسا ڈر رہے تھے؟ جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر رہے تھے. یعنی کہ ایک گروہ کے لوگ، کچھ لوگ جو ہے ان کو
काफिरों की कुव्वत से डर लग गया, उनको मौत का डर आ गया। देखें, डरना तो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से चाहिए ना, हमें हमारे दिलों में सबसे ज्यादा डर अल्लाह का होना चाहिए। लेकिन हम आमतौर पर क्या होता है हमारे साथ, हम दूसरे इंसानों का ज्यादा डर महसूस करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि हमें अल्लाह ताला की अजमत की मार्फत ही नहीं है ना, इसलिए। तो वो कुछ लोग जो हैं वो डरने लगे लोगों की कुव्वत से, और मौत के डर उनके दिल में आ गया। और क्या हुआ, वो अल्लाह ताला से जैसे डरना चाहिए उससे भी ज्यादा शदीद उन लोगों से डरने लगे। और वो क्या कहने लगे, वो कहने लगे कि ए हमारे रब, तूने क्यों फर्ज कर दिया हम पर जंग करना, लिमा कतब्त अलैनल क़िताला, और क्यों हमें और मोहलत नहीं दी एक मुद्दत तक करीब की, लौला अखरतना इला अजलिन करीब, ऐसे वो कहने लगे। हम्म कि क्यों अभी से जो है ये जंग करने का हुक्म आ गया, अभी तो हम थोड़ा और आराम से रह लेते, अभी और तैयारी कर लेते। तो इस तरह से थोड़ा वो एतराज करने लगे। तो बेसिकली इन लोगों को जो है ना जंग में अपनी मौत नजर आती है, और ये बेसिकली मुनाफिक की बात हो रही है। इनको लगता है कि मौत शायद अपने वक्त से पहले आ जाएगी, इसलिए क्या है अल्लाह ताला से मोहलत मांग रहे हैं। और ये इंसान कब कहता है ऐसा, जब उसको अल्लाह ताला की तकदीर पर यकीन नहीं होता। जिसको यकीन होता है उसको तो पता होता है कि मौत का वक्त तो मुकर्रर है, उसकी मौत का फैसला तो ऑलरेडी अल्लाह ताला कर चुके हैं। और जब उसकी मौत का वक्त जब तक आ ही नहीं सकता, जब तक जो है वो मतलब अल्लाह ताला ने जब लिखा है तभी आएगा उसका मौत का वक्त, जब लिखा है तभी उसकी मौत आएगी। भले ही पूरी दुनिया जो है लौ लश्कर लेकर आ जाए उसकी जान लेने के लिए, लेकिन उसकी जान निकल ही नहीं सकती अगर उसका मौत का वक्त आया नहीं है अभी तो। हम्म तो मुनाफिकों का ये तर्ज अमल होता है कि वो इस तरह की बात करते हैं कि हमें क्यों मोहलत नहीं दी थोड़ी और मुद्दत के लिए। तो क्या अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका। कुल मताउद दुनिया कलील, कह दीजिए दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है, दुनिया के फायदे बहुत थोड़े हैं। हम्म क्यों थोड़े हैं दुनिया के फायदे? दुनिया क्या है? दुनिया तो फानी चीज है, खत्म होने वाली है दुनिया। दुनिया भी खत्म हो जाएगी, इसके अंदर जितनी भी तमाम चीजें हैं, तमाम नियमतें हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी। और इंसान को देखें, इंसान खुद खत्म हो जाएगा अगर उसे नियमत मिल भी जाए, पता नहीं वो कब मर जाए, कब खुद खत्म हो जाए, तो इंसान भी खुद खत्म हो जाएगा। तो दुनिया दुनिया इंसान चीजें सब कुछ फानी है, तो दुनिया का फायदा तो बहुत थोड़ा है ना। कुल्लु मन अलैहा फान, इसी तरह कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। तो दुनिया तो थोड़ी है, दुनिया के फायदे तो बहुत थोड़े हैं, क्योंकि फायदा उठाने वाले भी नहीं रहने वाले यहाँ, और जो दुनिया है, दुनिया की चीजें हैं, वो भी आर्जी है, वो भी खत्म होने वाली है। लेकिन इसके बरक्स दूसरी तरफ क्या है, वल आखिरतु खैरुन लिमन इत्तका, आखिरत बेहतर है उसके लिए जो तकवा करे। आखिरत बेहतर है, हमेशा रहने वाली है, लेकिन किसके लिए बेहतर है? जो तकवा करे, जिसके अंदर तकवा है, अल्लाह ताला का डर है, उसी के लिए बेहतर है। तकवा किसे कहते हैं? तकवा अल्लाह ताला की नाराजगी से डर कर बुराइयों को छोड़ देना, और अल्लाह की मोहब्बत में नेकियों को इख्तियार कर लेना। यानी कि दोनों काम करने हैं, गुनाह भी छोड़ने हैं, बस एक तरफा नहीं कि बस गुनाह छोड़ दिए और बैठ गए, नहीं, गुनाह भी छोड़ने हैं और नेकियां भी करनी है। तो ये होता है तकवा, ठीक है। तो क्या समझाया जा रहा है कि लोगों से मत डरो, मुकाबला करो। अगर अल्लाह के रास्ते में मौत आ भी जाती है, जान अगर चली भी जाती है, तो जान लो दुनिया तो वैसे ही फानी है, इसके जितने फायदे हैं वो सब आर्जी हैं। लेकिन अल्लाह के रास्ते में अगर शहीद हुए तो आखिरत की खैर पालोगे, जो हर चीज से बेहतर है, जो हमेशा हमेशा रहने वाली है। तो क्या जरूरत है? बस जरूरत है कि तकवे के साथ अमल करने की। आखिरत बेहतर है, हर चीज से बेहतर है। और कैसे बेहतर है? जन्नत देखें, जन्नत खैर कैसे है? क्योंकि जन्नत की जो चीजें हैं ना, हर चीज हर चीज हर लिहाज से बेहतरीन है। उसकी क्वालिटी देख लीजिए, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, मिकदार के हिसाब से देख लीजिए,
ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی مدت کے اعتبار سے دیکھ لیجئے کبھی ختم نہ ہونے والی ہے نا، اور خیر ہے کیونکہ وہاں عالیشان نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھی ہو، نہ کسی کان نے کبھی سنی، نہ کسی دل دماغ میں اس کا تصور بھی کبھی آیا، اس طرح کی ہے جنت، سبحان اللہ۔ اس لیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا فرمایا کہ اگر دیکھنا ہو کہ دنیا کتنی سی ہے، کتنی قلیل ہے، تو اپنی انگلی کو جو ہے سمندر کے پانی میں ڈبو کر باہر نکالو، تو جو بھی قطرہ جو ہے انگلی پر آیا پانی کا، بس اتنی سی ہے دنیا، اور باقی دیکھیں جو بڑا سمندر ہے وہ ہے آخرت۔ تو کیا اوقات ہے اس دنیا کی؟ کچھ نہیں، ہے نا۔ اور سورہ اعلیٰ میں بھی ہم پڑھتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے اور زیادہ رہنے والی ہے۔ تو یہ ہے آخرت کی خیر۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے فتیلہ، دھاگے برابر۔ فتیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جو کھجور کی گٹھلی میں پیچھے ایک دھاگے جیسی چیز نکلتی ہے، تو فتیلہ، اتنا بھی جو ہے تم ظلم نہیں کیا جاؤ گے، کسی کا اجر یا حق اللہ تعالیٰ فتیل برابر بھی نہیں ماریں گے۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے کچھ قربانی دے دی یا جانیں چلی گئیں تو ظلم ہو گیا انسان پر، کہ دنیا کی نعمتیں چھوٹ گئی ہیں تو بہت بڑا ظلم ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ کے یہاں دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ قربانیاں دو گے تو اللہ کے یہاں عظیم و شان نعمتیں مل کر رہیں گی، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اب خلاصہ دیکھ لیں، اس آیت کا بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ کیا ہوا اس میں۔ سب سے پہلی بات، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، کسی کام کرنے کا حکم آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بھلے ہی چھوٹا سا کام ہو یا بڑا کام ہو یا آسان کام ہو یا مشکل کام ہو، تو اس کام کو کر لینا چاہیے، ہیلے بہانے نہیں مارنے چاہیے پھر، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بہت بار جو ہے جذباتی ہو کر، ایموشنل ہو کر ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ بعد میں اگر کرنے کا وقت آ جاتا ہے اس چیز کو تو پھر نہیں کرتے، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ جذباتی ہو کر کچھ بھی بول دیا جوش میں، کیونکہ جب اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب وقت آتا ہے، سہولتیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی انسان پھر قربانی نہیں کرتا ہے۔ پھر اور کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے؟ کوئی بھی نیکی کا کام ہو وہ قربانی مانگتا ہی مانگتا ہے، اب چاہے وہ نماز ہو یا زکوٰۃ ہو، ہے نا۔ نماز کے لیے آپ کو نیند قربان کرنی پڑے گی، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، 5 ٹائم کی نماز صحیح سے پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، آپ کا مال سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہوگا۔ تو ہر قربانی جو ہے، ہر نیکی کا کام جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور کیا پتہ چلا ہمیں اس آیت سے؟ کہ سب سے زیادہ ڈر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، ہے نا، سب سے زیادہ بڑھ کر لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں لوگوں کا ڈر فطری ہے، ہوتا ہے، لیکن اس کو ہمیں کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب ہمیں آخرت کی جو ہے یقین پورا ہو جائے گا نا، اہمیت پتہ چل جائے گی اور دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے گی، تو لوگوں کا ڈر خود بے خود جو ہے ہمارے دلوں سے نکل جائے گا۔ تو لوگوں سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں چھوڑنی ہے ہمیں، اور اگر ایسا کیا تو یہ سخت نقصان کی بات ہے۔ اور عموماً دیکھیں دین کے معاملے میں، دین کی باتوں میں لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں لوگوں کا ڈر آ جاتا ہے۔ ہم بھی اپنا ذرا جائزہ لیں ہر ایک، کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، ہم پر حکم دیے ہیں کہ یہ کرنے ہیں ہمیں، لیکن پھر بھی ہم صرف لوگوں سے ڈر کر ان کو نہیں کرتے۔ اور لوگوں میں، ناس میں، صرف ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف باہر کے لوگ، اس میں اپنے گھر کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، کہ کچھ ہم دین کے کام شوہر سے ڈر کے نہیں کرتے، کچھ بھائی بہنوں کے ڈر سے، کچھ بچوں کے ڈر سے، یا رشتہ داروں کے ڈر سے، یا دوستوں کے ڈر سے۔ پھر باہر کے لوگ تو بعد میں آتے ہیں، سوسائٹی تو پھر بعد میں آتی ہے، اور دین کے دشمنوں کے ڈر سے پھر ہم بہت کام نہیں کرتے دین کے، ہے نا۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ کس کا ڈر ہمارے اندر زیادہ ہے۔ اور کیا سبق ملا، اور کیا دیکھ رہے ہیں ہم اس آیت میں؟ ایک تو اطاعت انسان اس لیے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتا کہ اس کو لوگوں کا ڈر آ جاتا ہے، پھر اس کو اپنی جان کا ڈر آ جاتا ہے، جان جانے کے ڈر سے بھی
اور تیسری چیز دنیا کے مالوں متا جانے کے ڈر سے بھی انسان جو ہے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور بھاگتا ہے اور قربانیاں نہیں کرتا ہے، کیونکہ آخرت اس کا فوکس نہیں ہوتی نا۔ انسان دنیا کے نقصانوں کو تو بہت سیریسلی لے لیتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کو اہم سمجھ رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، پھر بھی اس کو چھوڑ کے نہیں دیتا۔ کیوں نہیں چھوڑتا؟ کہ چھوڑوں گا تو دنیا کا مجھے اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ دنیا کے فائدے تو قلیل ہیں، تھوڑا سا فائدہ ہے، اصلی فائدہ تو آخرت کا فائدہ ہے۔ تو اس ڈر سے باہر آنا چاہیے کہ دنیا کا مال چھن جائے گا، ہے نا؟ لوگوں کے ڈر سے باہر آئیں، دنیا کے مال چھننے سے کے ڈر سے باہر آئیں، اور اسی طرح موت کے ڈر سے باہر آئیں، کیونکہ موت کا وقت تو متعین ہے، جوانی آئے گی، اور یہ پتا ہونا چاہیے ہمیں کہ آخرت بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تقوی اختیار کریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے برائیوں کو چھوڑ دیں اور نیکیوں میں بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کی کوششیں دیکھتا ہے، کسی بھی کوشش کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا اگر ہم نے وہ کام اب صحیح اخلاص کے ساتھ اچھی نیت سے کیا ہوگا۔ اس لیے فوکس کہاں رکھنا ہے؟ آخرت پر رکھنا ہے، اس قلیل دنیا پر نہیں رکھنا ہے اپنا فوکس، ٹھیک ہے؟ آیت 78، اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، پا لے گی تمہیں موت، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ ہو تم قلعوں میں مضبوط، مشیدہ مضبوط، ٹھیک ہے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی بھلائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قل، کہہ دیجئے، کل، ہر ایک چیز، سب کچھ، من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فمالی، تو کیا ہے، ہاؤلائی، ہاؤلائی القومی، اس قوم کے واسطے، تو کیا ہے واسطے اس قوم کے، لا یکادونا، نہیں وہ قریب ہوتے، یفقہونا، کہ وہ سمجھیں، حدیثہ، بات کو۔ آپ دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے، موت کی حقیقت سب سے پہلے تو یہاں سمجھائی جا رہی ہے، موت کی حقیقت کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، پا لے گی تم کو موت۔ جس موت سے ڈر کر تم اللہ کے راستے میں جنگ کرنے پر نکلنے سے رکتے ہو اور سمجھتے ہو کہ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو میدانوں میں نہیں نکلیں گے تو موت نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں موت پا لے گی، بھلے ہی آسمان کی بلندیوں میں انسان ہو، سمندر کی تہوں میں ہو یا زمین کی گہرائیوں میں ہو، کائنات کے کسی بھی کونے میں چھپا ہو، موت تم کو پا لے گی، آ پکڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ ہو تم مضبوط قلعوں میں، بروج، برج سے، برج کہتے ہیں بلند عمارت، ہائی رائز بلڈنگز جو ہوتی ہیں، اور مشیدہ، جو پختہ کر کے بنائی گئی ہوں۔ کتنے بھی مضبوط قلعوں میں، ہائی رائز بلڈنگز میں، کوئی سے بھی اپارٹمنٹ میں تم چھپے ہو، موت کا فرشتہ جو ہے تم کو آ پکڑے گا وہیں پہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بروج مشیدہ اس کا ذکر کیا، بعد میں آنے والے لوگوں کے دور کہ جس طرح کے مقاموں میں وہ رہیں گے، مکانوں میں، اس کی مثال دے کر سمجھا دیا یہاں، فی بروج مشیدہ۔ تو اس لیے جب موت آنی ہے نا موت تو، اور اپنے وقت پر آنی ہے، اور ہر ایک کو آنی ہے، اور جس جگہ لکھی ہے وہیں پر آنی ہے، تو تم جنگ کرنے سے مت ڈرو، اس سے فرار ہونے کی کوشش مت کرو، تقدیر تو نافذ ہو کر رہے گی، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فردر ابھار رہے ہیں جنگ پر، ٹھیک ہے؟ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، جن کا لقب کیا تھا؟ سیف اللہ تھا نا، اللہ تعالیٰ کی تلوار۔ وہ یہی تمنا کرتے تھے کہ شہید ہو کر میدان جنگ میں مرے، اور انہوں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، اور ان کے جسم پر دیکھے کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تیر تلوار کا زخم کا نشان نہ ہو، لیکن اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود، اتنے زخم کھانے کے باوجود، اتنے خطرناک مارکوں میں انہوں نے جو ہے شرکت کی، اس کے باوجود ان کی موت ان کے بستر پر ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا تھا، ان کی تقدیر میں یہی تھا۔ تو یہ چیز ہو گئی کہ
जहां कहीं भी तुम होगे पा लेगी तुम्हें मौत, कहीं भी हो तुम, कितने भी मजबूत किलों में अपने आप को छिपा कर रख लो। व इन तुसिबहुम हसना, अब क्या है इन लोगों का तर्ज अमल, अगर पहुंचती है उन्हें कोई भलाई तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। मुनाफिकीन की बात हो रही है बेसिकली, कि भलाई कोई अगर उन्हें पहुंचे, जैसे कि कोई फतह मिल गई, गलबा मिल गया, इज्जत शोहरत हासिल हो गई, या फसल बहुत अच्छी हुई, कोई मालो दौलत उनको ज्यादा मिल गई, औलाद मिल गई, है ना, तो क्या कहते हैं, कहते हैं हाँ ये अल्लाह ताला की तरफ से, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, चलो कुछ भलाई की बात करी इन्होंने कि अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन लेकिन क्या करते हैं ये, वाइन तुसिबहुम सय्या, और अगर पहुंचती है उन्हें कोई बुराई तो क्या कहते हैं फिर ये लोग, कि तो वे कहते हैं हाज़िही मिन इंदिक, वो कहते हैं ये आपकी तरफ से है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं इस तरह से, कि जब उनको कोई तकलीफ या मुसीबत पहुंचती है, जैसे कि शिकस्त हो गई जंग में, या कहत साली पड़ गई, या कोई बीमार हो गया, किसी की मौत हो गई, तो वो कहते हैं ये आपकी तरफ से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तानेबाजी करते, यानी कि आपकी तदबीर सही नहीं थी, जंग में लड़ने का तरीका आपका जो है, आपने जो अपनाया वो सही इख्तियार नहीं किया था, इस वजह से शिकस्त हो गई। या फिर आपकी तरफ से होने का मतलब कि वो नाउज़ुबिल्लाह आपकी नहुसत से ऐसा हुआ, इस तरह से वो कहते, बशगुनी लेते वो आप सल्लम से। ये मुनाफिक इस तरह करते हैं, मुनाफिकों का तर्ज अमल। और देखें, खाली मुनाफिक उस जमाने के नहीं, हर जमाने में ही जो काफिर मुनाफिक है उनका ऐसे ही तरीका रहा, वो अल्लाह ताला के नेक बंदों को ही नहुसत का जरिया समझते रहे। जैसे कि हम सूरह अराफ में पढ़ेंगे, आयत 131 से हमें पता चलता है कि फिरौन और उसकी कौम के लोगों ने भी ऐसे ही कहा था, अगर उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती तो वो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो ईमान लाने वाले थे उनसे बशगुनी लेते, कहते कि इनकी वजह से हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी है। इसी तरह कौम समूद को ले लें, उन्होंने अपने नबी सालेह अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह कहा कि हम तुमसे और तुम्हारे साथियों की वजह से जो है हम पर नहुसत पड़ी है। ये भी सूरह नमल आयत 47 में आप देखेंगे। इसी तरह सूरह यासीन आप पढ़ते हैं, उसमें जब अल्लाह ताला ने बस्ती वालों की तरफ रसूलों को भेजा था तो उन बस्ती वालों ने क्या कहा था, आयत 18 सूरह यासीन में आप पढ़ते हैं, क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम, वो क्या कहते हैं कि हमने तुम्हें मनहूस समझा है। तो ये काफिर मुनाफिक होता तो क्या है कि जब अल्लाह की बात नहीं मानते, ये अल्लाह के नबियों की मुखालफत करते हैं, अल्लाह ताला की मुखालफत करते हैं, नाफरमानी करते हैं, तो अल्लाह ताला का अजाब इन पर आता है। पर ये लोग सोचते हैं कि ये नबी रसूल की वजह से इस पर आफत आई है, और ये नबी रसूल नाउज़ुबिल्लाह की ये मनहूस है, जबकि नहुसत खुद उसी की होती है, उसी काफिर मुनाफिक की होती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आगे, कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप सल्लम आप इनसे कह दीजिए कि सभी अल्लाह ताला की तरफ से है। सभी क्या मतलब, कि ये सभी अल्लाह ताला की तकदीर से है। अल्लाह ने खैर भी बनाई, शर भी बनाई, सब अल्लाह ताला ने मुकद्दर किया है। जो भी खैर है, शर है, सब अल्लाह ताला के हुक्म से है। हम्म लेकिन मोमिन का तरीका क्या होता है, मोमिन का तरीका ये नहीं होता। मोमिन का तरीका क्या होता है कि जो भी खैर भलाई मिलती है तो वो उसको क्या कहता है, ये अल्लाह के फजल से है। और अगर कोई उसे शर पहुंचता है, कोई मुसीबत आफत आ जाती है मोमिन पर, तो वो उस शर को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करता, बल्कि इसका सबब खुद को ठहराता है। खुद को गुनाह, खुद के जो गुनाह है उसकी वजह से कि मुझ पे आफत आई है, ये होता है मोमिन का तरीका। ठीक है, तो आगे क्या बताया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है कि ये जो मुनाफिक हैं, इस तरह के लोग हैं कि क्या है इस कौम को, नहीं वो करीब होते कि बात को समझें। फमा लिहाउलाइल कौमी ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा। कौन सी कौम, किस कौम की बात हो रही है, मुनाफिकों की बात हो रही है। ठीक है, कि इन मुनाफिकों को तो कोई बात समझ आती ही नहीं। जो बात अल्लाह का रसूल बता रहा है, दीन की बातें हैं, ये इनको समझ नहीं आती। तकदीर अल्लाह की तरफ से है, हर चीज अल्लाह के इज़्न से होती है, ये बात इनको समझ ही नहीं आती। ये समझ ही नहीं आ रही है इनको कि नबी या रसूल किसी बुरी चीज का सबब नहीं होते, वो तो लोगों की भलाइयों के लिए भेजे गए हैं दुनिया में। हम्म और देखिए क्या बात आ रही है कि
نہیں وہ قریب ہوتے کہ وہ سمجھے، لا یکادون یفقہون، قریب ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھے، مطلب سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو قریب بھی نہیں ہے کہ وہ سمجھیں، یعنی کہ بالکل نہیں سمجھتے ایک طرح سے، ہے نا. تو کیا پتا چلا اس میں بہت ہی ایسی ڈرانے والی بھی بات ہے کہ دیکھیں کیا پتا چل رہا ہے کہ دین کی باتیں منافقوں کو سمجھ نہیں آتی، ہے نا. یہی بات سمجھ میں آئی نا کہ جو منافق ہوتے ہیں ان کو دین کی باتیں سمجھ نہیں آتی. اور بعض ہم دیکھتے ہیں پچھلے نیک لوگ جو ہوتے تھے، جب ان کو کوئی قرآن کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ روتے تھے کہ یہ تو منافقوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے کہ انہیں بات سمجھ نہیں آتی اور ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو وہ روتے تھے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی یا قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پریشان ہوتے ہیں کیا؟ کیا ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی یا پھر ایسے ہی چھوڑ کے آگے بھاگ جاتے ہیں؟ تو منافقوں کا ہے کہ ان کو دین کی بات سمجھ نہیں آتی. اور کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس آیت سے؟ کہ جو شگن لینے کا چیزیں ہیں، جیسے بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں، تو شگن لینے کی ممانعت کی گئی ہے. کسی کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، بہت غلط بات ہے، کسی میں کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے. اور باقی چیزیں تو وہی ہیں کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، جب اللہ نے لکھ دی آ کر رہے گی، اس لیے تقدیر پر یقین ہونا بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. آیت 79 ما اصابک من حسنت فمن اللہ، جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو کوئی بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو کوئی برائی تو تمہارے نفس کی طرف سے ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ. اب دیکھیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اس آیت میں بیسیکلی خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تمام انسانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو کوئی بھلائی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے تم کو وہ کس کی طرف سے ہے؟ تمہاری خود کی نفس کی طرف سے ہے. یعنی کہ جو بھی بھلائی تمہیں ملی ہے دنیا میں، جو بھی نعمتیں ملی ہیں، خوشیاں ملی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے تم پر، اس کی نعمتیں ہیں، اس نے دی تمہیں یہ چیز، تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، اور نہ ہی تم حقدار تھے ان چیزوں کے، بس لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ چیزیں جو تمہیں ملی ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ملی ہیں. اور لیکن جو بھی برائی تمہیں پہنچتی ہے، کوئی تکلیف یا کوئی نقصان، تو وہ کیا ہے؟ تمہارے نفس کی طرف سے ہے. یعنی کہ تم خود ہی اس کا ذریعہ سبب ہو، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تمہارے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ مصیبت آن پڑی ہے. سمجھے؟ سورہ شورى آیت 30 میں بھی آتا ہے قرآن مجید میں، کیا بتایا گیا اس میں بھی؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں کو. تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. ایک مسلمان کا انداز یہی ہونا چاہیے کہ خیر و بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، اور تکلیف نقصانات خود کو اس کا سبب بتائیں کہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، یہ اس کا سبب میں ہی ہوں. اور ایسا ہم کریں گے تو اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عظمت قدر جو ہے وہ دل میں بیٹھتی ہے، اور دوسرا کہ انسان پھر اپنا محاسبہ بھی کرتا ہے کہ یہ مصیبت بھلا آئی کیوں، میں نے ایسا کیا جرم کیا، کون سی خطا مجھ سے ہو گئی. انسان پھر محاسبہ بھی کرتا ہے اپنا. اور دیکھیں سبحان اللہ، ایک مومن کو دنیا میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے نا، یا کوئی سزا ملتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے مومن پر، کیونکہ دنیا میں ہی اس بندے کو اس کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. پھر وہ یہ اتنا اچھا مطلب یہ ایک انعام ہے، کیونکہ پھر آخرت میں وہ اس گناہوں کے بوجھ کو لے کر نہیں پہنچتا ہے نا، پھر وہ اس گناہوں کے بوجھ سے پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو کر پھر وہ
आखिरत में पहुंचता है। तो ये भी अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है। और सल्फ़े सालिहीन का आप देखें, वो क्या करते थे, जब कोई खैर भलाई हो तो अल्लाह की तरफ मंसूब करते थे वो भी, और कोई शर नुकसान होता तो अपने आप को उसका सबब ठहराते। सल्फ़े सालिहीन अपना मुहासबा करते, अपना जायजा लेते। और बाज के बारे में तो ये भी आता है कि वो कहते कि जब मुझसे कोई अल्लाह की नाफरमानी होती तो मैं देखता, या तो बीवी नाफरमान हो जाती, या सवारी सरकश हो जाती, या गुलाम जो है वो काम सही से नहीं करता, तो मुझे पता चल जाता कि मैंने कोई गुनाह किया है जिसका असर इन चीजों पर दिख रहा है। समझे? तो क्या पता चला? तो असल अक्लमंदी यही है इंसान कि आज ही अपना जायजा ले ले कि वो क्या रहा है, अपना मुहासबा कर लें हम सभी, अपनी गलती को पहचान लें, सुधार लें अपने आप को, है ना? गलती पहचान कर, और साथ में खूब-खूब इस्तिग़फ़ार भी करें, अल्लाह ताला से माफ़ी भी माँगे अपनी गलतियों की। क्योंकि जो भी बुराइयाँ, जो भी आफ़त, जो भी परेशानियाँ आती हैं इंसान पर, खुद उसके हाथों की कमाई होती हैं, उसकी खुद की नफ्स की तरफ से होती हैं। लिखा तो अल्लाह ने ही होता है, खैर और शर सब अल्लाह की तरफ से है ना? लेकिन उसका सबब क्या है? उसका सबब हम खुद होते हैं, हमारे खुद के गुनाह होते हैं। ये चीज़ समझने की। चलें, फिर आगे फरमाया व अरसलनाका लिन्नासी रसूला, और भेजा हमने आपको लोगों के लिए रसूल बनाकर। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमने आपको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है। आपका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब तो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, और आपकी रिसालत तमाम लोगों के लिए है। आप तो रहमतुल लिल आलमीन है ना? आप किसी के लिए मुसीबत कैसे बनकर आ सकते हैं, जैसे कि ये लोग सोचते हैं? किसी के लिए आप बदशगुनी की अलामत नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तो आपको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है। वकफा बिल्लाहि शहीदा, और काफी है अल्लाह गवाह। अल्लाह ताला काफी है गवाह। किस बात का गवाह? कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, और अल्लाह ताला इस बात का भी गवाह होना काफी है। अल्लाह ताला गवाह है इस बात पर भी कि कौन कौन जो है अल्लाह ताला के इस रसूल को मानता है, रसूल इस रसूल की इताअत करता है या नहीं करता है, और क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है दिल और दिमाग में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उस सब पे भी अल्लाह ताला गवाह है। वकफा बिल्लाहि शहीदा। ठीक है, चले आज यहीं तक रखते हैं, 79 तक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।